صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ندیم. سر یہ رپورٹ پڑھ کے مجھے لگتا ہے کہ جہانگیر ترین ہوں، اسد عمر ہوں، بزدار ہوں، رزاق داؤد ہوں، خسرو بختیار ہوں، مونس الہی ہوں، اس وقت ساری اڈیالہ میں ہونے چاہیے. سارے کٹے فی الحال تو سر وہیں سے انٹرویو کسی کیا کریں گے لائیو. جی دیکھیں، ایک تو میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے، مگر یہ رپورٹ پڑھ کے میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے، میں نے سرسری طور پہ دیکھی ہے. میں نے پریس کانفرنس ضرور دیکھی ہے شہزاد اکبر صاحب کی، اور میں کنفیوزڈ ہوں. میں کنفیوز اس لیے ہوں کہ یہ انکوائری رپورٹ بنی تھی کہ جی چینی کی قیمت اتنی کیوں بڑھی دو پیریڈز میں. ایک پیریڈ تھا دسمبر 18 سے لے کے جون 19 تک، اگلا پیریڈ تھا اس کے آگے اگلے فائنینشیل ایئر میں. تو اس رپورٹ میں ان چیزوں پہ فوکس کرنے کے بجائے انہوں نے یہ فورنسک آڈٹ کا بہانہ بنا کے ایک اس کے اندر انہوں نے چیزیں نکالنے کی کوشش کی ہیں کہ جی یہ بھی غلط چیز ہو رہی تھی، وہ بھی غلط چیز ہو رہی تھی، اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ نے چینی کی قیمت بڑھنے کے اوپر ایک کمیشن بنائی تھی. ٹھیک ہے، یہ جو باتیں ہیں اس کے جواب دے دیں کتنی گے، ملوں کا جواب آتے. فورینزک آڈٹ ہوا سر؟ ترین ہاں، صاحب اور کتنی ملوں کا فورینزک آڈٹ ہوا؟ یہ ہوئے کوئی 9 ملیں تھیں یا 10 ملیں تھیں، ٹوٹل ملیں کچھ 83 ہیں. آپ کی ملیں اس میں کتنی ہیں جن میں فورینزک میں آئی ہیں؟ 3، اللہ کے اور فضل سے. خسرو بختیار کی کتنی ہیں؟ 1. خسرو بختیار کی ایک ہو گئی. اور شریف فیملی کی 1. ایک ان کی. اور باقیوں کی کتنی ہیں؟ اومنی گروپ 0. اومنی گروپ 0. ویری گڈ. اور ہمایوں اختر صاحب 0. 0. تو اس کا اصل تو پھر ہدف جہانگیر ترین ہوئے. رگڑا لگے گا جی آپ کو، تیاری پکڑیں جی. آپ نے نواز نہیں شریف کو، شہباز شریف کو 3 مہینے اندر ڈالا تھا. تیاری پکڑیں آپ بھی. گرم موسم آ رہا ہے. سر جو میں تو تیار ہوں ہر چیز کے لیے. میں ایک سیاستدان ہوں اور میں اچھے وقت بھی ہوتے ہیں، برے وقت بھی ہوتے ہیں، مگر یہ جو رپورٹ ہے جس طرح سے پریزنٹ کی گئی ہے یہ ایک ناانصافی ہے. اس رپورٹ میں کیوں کہیں کہیں ناانصافی ہے جی؟ دور دور تک انصاف نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ نمبر سب سے پہلے تو آپ نے خود بات تحریک بتائی کہ انصاف یہ، نے آپ سے انصاف نہیں کیا جہانگیر ترین صاحب. میں اس رپورٹ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اس کے اندر سب سے پہلے کہ جو رپورٹ ملے انہوں نے چوز کی اس کام کرنے کے لیے. اچھا، اس کے بعد یہ ایک رپورٹ میں جو انہوں نے چھلانگیں ماری ہیں کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر، یہ کوئی عجیب سی کہانی ہے. یہ جب شوگر مل ایسوسیشن والے گئے تھے تو انہوں نے تھوڑی سی یہ چیز کی جھلکی دکھائی تھی. تو انہوں نے ان کو ایک باقاعدہ خط لکھ کے دیا تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی اکاؤنٹنگ کوئی نہیں کرتا. تو یہ، اور پھر وہ کاسٹ آف کین کو، کاسٹ آف پروڈکشن کو لے کے کہتے ہیں جی اس کا مطلب انہوں نے اتنا منافع کمایا. یہ چھلانگیں ہیں. اس میں کوئی، جب یہ جائے گی نا رپورٹ ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے اس کا ایک ایک لفظ دیکھنا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، وہاں پہ یہ رپورٹ سٹینڈ نہیں کر سکتی. اس میں بہت سی سر آج اسپیکولیشن میں ہے. دوبارہ آپ سے سوال دہراؤں گا. کیا ای سی سی سے 1 ملین ٹن شوگر ایکسپورٹ کی اجازت لینے کے لیے جہانگیر ترین نے اسد عمر پہ یا عمران خان پہ دباؤ ڈالا؟ آپ اسد عمر سے پوچھ لیں، عمران خان سے پوچھ لیں. اس دن میں رزاق داؤد کو کہیں ملا 4-5 دن پہلے. تو میں نے کہا رزاق آپ یہ بتاؤ کہ میں نے آج تک، جب سے آپ کابینہ میں آئے ہو اور میں آپ کو جانتا ہوں، آج تک میں نے کبھی چینی کے کاروبار کی آپ سے ایک دفعہ بھی بات کی ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں کی. میں اس معاملے میں کیئرفل آدمی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب جو آپ بھی جانتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ سب کو شاید میں کبھی بات کر کے انفلوئنس شاید کر لیتا، اسد عمر صاحب کو میں انفلوئنس نہیں کر سکتا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیاد 1 ملین ٹن کے بعد دوبارہ 0.1 ملین ٹن مزید اجازت دی گئی جب قیمتیں چڑھی ہوئی تھیں. اس وقت کس بنیاد پہ اجازت دی گئی؟ جیسا یہ آپ ان سے پوچھیں نا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، بڑا سمپل کام ہے. مجھے سر کہتے یو ہیں آر جی آپ نے پارٹ آف دی سبسڈی. گورنمنٹ. آپ آؤٹ آف فیور ابھی ہوئے ہیں، لیکن آپ عمران کے رائٹ ہینڈ تھے. آپ عمران کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ہر فیصلے میں، ہر جگہ پہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. ان کے کی پلیئر تھے آپ، سٹار پلیئر تھے آپ. ابھی آؤٹ آف فیور ہو گئے ہیں. آپ کے مخالف کھلاڑی جو ہیں وہ چھا گئے ہیں. آپ کو انہوں نے میدان سے باہر نکال دیا، 12واں کھلاڑی بنا دیا آپ کو. لیکن کوئی اس وقت کی صورتحال کوئی کیا ایشو تھی؟ نہیں 1 لاکھ ٹن. ہے. جی اس میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، یہ جو چیزیں چلتی رہتی ہیں. بات کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا، یہ ہے بنیاد جس میں سے باقی تمام چیزیں خراب ہوئیں. اگر آپ نہ دیتے ایکسپورٹ کی اجازت تو بلدار صاحب سبسڈی نہ دیتے، کیونکہ ایکسپورٹ کی اجازت ہی نہیں تھی.
اگر آپ سبسڈی نہ دیتے تو ہم جیسے لوگ سبسڈی لیتے نا، جو ہوتا پھر وہ کیسے مارکیٹ میں. اجازت ملی سر؟ ایکسپورٹ کی اجازت کیسے ملی؟ یہ کی کویسچن ہے. میں اس پوری رپورٹ کو کھنگال رہا ہوں اور مجھے کوئی کنونسنگ آرگومنٹ کہیں نہیں ملا. ایک جگہ پہ کمیشن نے آبزرویشن دی ہے کہ جو ایکسپورٹ پرائمریلی ریزن تھی جس سے اسپیکولیشن کی، سٹہ بازی کی اور مارکیٹ میں پرائس انکریز کرنے کا سبب بنی. یہ ایک جگہ پہ کمیشن نے آبزرویشن دی ہے. اس کو کنکلوسیولی فریم نہیں کیا کسی ایک شخص پہ کہ وہ جہانگیر ترین کی وجہ سے یہ کام ہوا، اسد عمر جو ای سی سی ہیڈ کر رہے تھے اس کی وجہ سے ہوا، یا عمران خان پرائم منسٹر نے انفلوئنس کیا. ہو ڈیڈ اٹ؟ کس نے کیا؟ یہ کور اپ ہو جائے گا، کسی کو پکڑا نہیں جا سکے گا. دیکھیں میں تو گورنمنٹ کا ایک انفارمل حصہ تھا، ٹھیک ہے، میں سے مشاورت ہوتی تھی، میں جب مجھے مشورہ مانگا جاتا تھا میں ہمیشہ دیتا ہوں، مگر یہ جو اسٹیچوٹری باڈیز ہیں اس کے اندر نہ میں بیٹھتا تھا نہ میری نمائندگی تھی. جو انہوں نے فیصلے کیے وہ انہوں نے خود فیصلے کیے، کسی سے میں کبھی اس قسم کی بات کر ہی نہیں سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انکوائری ضرور کریں آپ، مگر طریقے سے کریں، سوچ سمجھ کے کریں. اب انہوں نے الزامات، یہ ایک پرندہ ہے کہ رپورٹ، یہ جو رپورٹ ہے الزامات کا کہ جی انہوں نے سٹے میں حصہ لیا مل والوں نے. بھائی کدھر سے سٹا کرتے ہیں؟ بروکرز اور مڈل مین جن کا یہ کاروبار ہے، جو یہ مڈل مین ہے وہ آپس میں اس طرح کے سٹا کرتے ہیں. ہمارا اس سے کیا تعلق ہے یار؟ نہ آپ کو کبھی یہ تعلق یہ ہے ہی نہیں، اور اس لیے آپ کو اس کا جو لوگ تحقیقات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں جہاں شوگر کین گرو ہوتا ہے اس میں آپ کی اور احمد محمود کی ملوں کے حوالے سے بھی الزام عائد کیا گیا کہ وہاں پر کوئی حاجی رزاق نام کے یا پرویز نام کے شاید کچھ شخص ہے، میں نام کو کنفیوز مس اپ کر رہا ہوں اس وقت، وہ ایز اے فرنٹ مین شوگر کین پروکیور کرتے ہیں ایٹ اے لوئر پرائس 150-60 کے اوپر. پھر جب بل کیا جاتا ہے تو اس کو ہائر پرائس پہ کر کے مل دکھاتی ہے کہ ہم نے 180 یا 210 روپے میں پروکیور کیا، اور جو باقی مارجن ہے وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ خدا کے واسطے سارا پاکستان جانتا ہے، جہیم یار خان کا ہر فارمر کاشتکار جانتا ہے کہ میرا ریکارڈ کیا ہے شوگر کین کی پروکیورمنٹ پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں ندیم ملک، لکھ لیں اس کو، آپ کہیں لکھ لیں، اور تمام جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس کو یاد سے لکھ لیں، اور لوگوں سے پوچھیں رحیم یار خان اگر ان کے تعلق والے ہیں ان کو فون کر کے. ہمیشہ 180 روپے دیے، کبھی آج تک جو میرا کنڈا ہے جو وے برج ہے اس کے اندر کبھی بھی کٹوتی نہیں لگی، نیور. اور میں یہ چھوٹا کلیم نہیں ہے، میں یہ بڑا کلیم کر رہا ہوں، نیور. اچھا جب ایک سال تھا جب باقی میل والے باقی کچھ ایسے تھے جو 140 150 دے رہے تھے، جب گنے کا گلٹ تھا، بہت گنا تھا، اس وقت یہ حال تھا کہ سارے پاکستان، کیونکہ میں 180 دے رہا تھا، سارے پاکستان سے لوگ میرے پاس فون کر کے آتے تھے کہ ہمیں پرمٹ دو، ہمیں آپ دے رہے ہیں 180 روپے. مظفر گڑھ سے لوگ آ کے میری مل پہ آ کے گنا دیتے تھے آگے. تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، میں نے ہمیشہ 180 روپے دیے. اس سال میں نے گھاٹا بھی کھایا کیونکہ 180 روپے جو تھے باقی 140 بھی دے رہے تھے، اور باقی لوگوں نے پھر اپنے سستی سر چینی بہت بیچی. سے ڈیسیجن جو ہیں جہانگیر ترین صاحب آپ کی جماعت کے لوگوں کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں، معذرت کے ساتھ اس میں عمران خان کو بھی جواب دینا پڑے گا، اسد عمر کو بھی، رزاق داؤد صاحب کو بھی، آپ کو بھی، خسرو صاحب کو بھی، اور ہمایوں اختر صاحب کو بھی، ساروں کو آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور پنجاب میں بزدار صاحب کو. رپورٹ میں جو ای سی سی کی سمری کا جہاں پہ ایکسپورٹ کا ڈیسیجن کویسچن کیا گیا، ریسنٹلی ایک کیبنٹ میٹنگ کے اندر مراد سعید نے اس چیز کو اٹھایا تھا. ہم لوگوں کو رپورٹرز کو پتہ چلا لیکن بولے نہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے ہمارے پاس منٹس نہیں تھے. لیکن اب میں نے کمیشن کی رپورٹ کھنگالی ہے تو کمیشن کی رپورٹ نے مراد سعید کا جملہ ریپروڈیوس کیا ہوا ہے منٹس آف دی میٹنگ. انہوں نے اسد عمر سے پوچھا کہ آپ نے یہ پروونسز کے اوپر کیوں چھوڑ دیا تھا کہ اف ڈیمڈ اپروپریٹ تو آپ سبسڈی دے دیں. تو یہ پارٹ اینڈ پارسل تھے آپ لوگ سارے، ایک دوسرے کو اس معاملے میں سپورٹ کر رہے تھے. بات سنیں، میں اگر ای سی سی میں بیٹھا ہوتا نا تو پھر میں پارٹ اینڈ پارسل ہوتا. آپ نے ابھی لمبی لسٹ پڑھی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ رسپانسبل ہوں گے، اس میں سے میں سب سے کم یا شاید بالکل رسپانسبل نہیں ہوں. میں اس کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھا ہوا، کوئی میری ان پٹ نہیں ہے، سر کچھ نہیں ہے. بینیفیشریز کی لسٹ میں اور جو رسپانسبل لسٹ، اگر میں لوگوں کی لسٹ نکالوں گا تو اس میں آپ کا نام شامل ہوگا، اس میں اسد عمر کا نام شامل ہوگا، بزدار صاحب کا شامل ہوگا، خسرو کا شامل ہوگا، ہمایوں اختر کا شامل ہوگا، اور رزاق داؤد کا شامل ہوگا. یہ اٹس اے سیریس میٹر. پوری اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں نا، جتنا مرضی آپ گھما لیں، اس میں نام گھوم پھر کے ان سارے لوگوں کے آ جاتے ہیں. کسی نے فیصلہ کیا ایکسپورٹ دینے کا، کسی نے فیصلہ دیا سبسڈی دینے کا، کسی نے اینڈ پہ بینیفٹ کیا. تو دیر از اے ویشیس سائیکل جس میں سے آپ کو ٹریس کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ایکچولی کس کو پکڑیں. جس نے فیصلہ کیا تھا یہ پہلے دن کے یہ ایکسپورٹ ہونا چاہیے
یہ وہ جا کے ان سے پوچھیں وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں جسٹیفائڈ تھا. ایک دوسری بات بھائی یہ ہے کہ سبسڈی انہوں نے دی تمام لوگوں کو فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر. میں نے وہ سبسڈی اویل کی. میں نے پچھلے 5 سال سے بھی سبسڈی اویل کی بھائی. جب نون کی حکومت تھی اس وقت تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی تو نا. پھر فیصلہ کرنے والا آپ کے لفظوں کے مطابق جس نے ایکسپورٹ کی اجازت دی وہ ذمہ دار ہے. ای سی سی نے فیصلہ کیا نا. ای سی سی کے ممبر سے پوچھے جا کے آپ. ای سی سی بھی ذمہ دار ہے اور پھر پنجاب ای سی سی بھی ذمہ دار ہے اور بزدار صاحب بھی ذمہ دار ہے. ہوں گے سر. مطلب ان سے جا کے پوچھے نا آپ. میرے سے اس وقت کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے تو وہ ہوں ایک میں مل اونر ہوں. اچھا یہ بڑی بات ہے کہ جی ان کی 20% 21% جو ہے وہ شیئر ہے. بھائی یہ کچھ بھی بات ہے. یہ آج سے نہیں ہے. یہ بڑا پہلے سے ہے. اور اس میں تو کوئی کبھی آج تک بات اس رپورٹ میں آج تک میرے سے نہیں پوچھا کہ 20% آپ کا کیوں ہے. یہ اچھا کاروبار اس چلتا ہے رپورٹ بھائی. میں ایک جگہ پہ اوپر میں نے پہلے کبھی علی کا نام نہیں دیکھا. عام طور پر JDW کا نام ہی آتا ہے یا جہانگیر ترین کا نام آتا ہے کہ شوگر میں انہوں نے اتنا پیسہ کمایا. ایک جگہ کے اوپر اس رپورٹ کے اندر علی کا نام بھی آیا ہے ایک شوگر مل کے حوالے سے کہ اس میں انویسٹمنٹ کی گئی اور اس میں علی کا بھی یہ شیئر تھا. وہ PFML کے کون سی ہے میں نام اس کا بھی پڑھنا پڑے گا ڈھونڈ کے. وہ کیا چکر ہے جی؟ آپ کے صاحبزادے کا بھی نام اس میں ڈالا گیا. میں نے وہ نہیں پڑھا اس میں. دیکھیں جو بھی ہے نا کوئی چکر نہیں ہے. ہم ہر چیز اباؤٹ بورڈ کرتے ہیں, بائی دا بک کرتے ہیں. کوئی میں سے یہ سوال پوچھا جائے گا تو اس کا بہترین ایک جواب مل جائے گا اور یہ چیز سیٹل ہو جائے گی. میں چیزیں اللہ کے فضل سے بائی دا بک کرتا ہوں, ڈاکیومنٹڈ ہوں. اسی لیے میں اس ساری جو جن کے آڈٹ ہو رہا تھا واحد کمپنی تھے جو پبلک ہے. تو اس چیز میں کوئی ایشو نہیں ہے. جہانگیر صاحب آپ الزام شوگر سے ہٹ کے تھوڑا سا میں بگر کویسچن پوچھ لوں آپ سے. ایک بگر کویسچن پوچھ لوں. پنجاب میں ایک شور چلا تھا کہ یہ چودھری پرویز الہی وغیرہ یہ گروپ بندی کر رہے ہیں اور ان کے رابطے ہو گئے ہیں شہباز شریف کے ساتھ. تو چودھری برادران کو نیب کے نوٹسز آ گئے تھے اور وہ ایک نئی کہانی شروع ہو گئی. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جہانگیر ترین ادھر سے آؤٹ آف فیور ہیں تو کہیں کوئی دوسری پارٹی تیار ہو رہی ہے, کوئی دوسرا گروپ تیار ہو رہا ہے اور ایک گروپ دوسرے گروپ کو رگڑا لگا کے اس کو دبانے کی, بغاوت کو کچلنے کی کوشش کر رہا ہے, جس میں آپ بھی شامل ہو گئے ہیں. آپ کو بھی رگڑے والی فہرست میں آ گئے. یہ سیاست کرنی چاہیے صاف شفاف. اس طرح کے رگڑے لگا کے کام نہیں چلتے.